السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بہترین حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا موضوع تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں اور کیا مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ تکبیر اولا، قبلہ کی جانب منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع دین کرے، یعنی دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔ اسے تکبیر اولا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نماز کی سب سے پہلی تکبیر ہے اور اس سے نماز شروع ہوتی ہے، اور اسے تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہی بہت سی چیزیں نمازی پر حرام ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں کھلی رکھیں، انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ کریں اور نہ انگلیاں ملائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی ہاتھ کانوں تک بلند فرماتے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع دین کرتے وقت ہاتھوں سے کانوں کو چھونے کی کوئی دلیل نہیں، ان کا چھونا بدعت ہے یا وسوسہ۔ مسنون طریقہ ہتھیلیاں کندھوں یا کانوں تک اٹھانا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کے مقام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں جس میں یہ تفریق ہو کہ مرد کانوں تک اور عورتیں کندھوں تک ہاتھ بلند کریں۔ سینے پر ہاتھ باندھنا، پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیں۔ سیدنا حلبتائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا۔ سیدنا وائل بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہ آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا۔ ہمیں بھی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھنا چاہیے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت جوڑ اور کلائی پر آ جائے اور دونوں کو سینے پر باندھا جائے تاکہ تمام روایات پر عمل ہو سکے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھے۔ رہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ روایت کی سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر زیر ناف رکھا جائے، تو اسے امام بہقی اور حافظ ابن جہر رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ کیا عورتوں اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں۔ پھر بعض لوگوں کا اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد زیر ناف، اور عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور ہیئت اختیار کرے اور مرد کوئی اور یہ دین میں مداخلت ہے۔ یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہیئت اور ایک ہی شکل کی نماز ہے۔ سب کا قیام، رکوع، قوما، سجدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا۔ البتہ عورت کے لیے سر اور ٹکنے ڈھانپنا ضروری ہے، جبکہ مرد پر لازم ہے کہ تہبند، شلوار وغیرہ ٹکنوں سے اوپر رکھے اور سر کا ڈھانپنا اس کے لیے ضروری نہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔